خالق کائنات، مالک کائنات اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک، رب لم یزل، خالق بحر و بر، خالق شجر و حجر، خالق جن و بشر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی یہاں پر بیان کیا جائے مجھ سمیت اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خالق کائنات مجھے شہیدان کربلا کا ذکر صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ مقام کی شہادت، جب یہ باتیں، جب یہ ذکر، جب شہادت امام حسین علیہ مقام کا ایک پہلو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، اور کچھ بندے علم کی بنا پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیتے ہیں کہ سب کچھ اختیار میں ہونے کے باوجود بھی معرکہ کربلا وجود میں کیوں آیا، کہ جب ہر چیز اہل بیت اطہار کے اختیار میں تھی، وہ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی معرکہ کربلا پیش کیوں آیا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے موضوع کو آگے لے کر چلوں گا کہ شہادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مشہود بالملائکہ، کہ جو بندہ اسلام کے لیے یا کسی ایسی جگہ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے کہ وہ شہید کے مرتبے اور مقام کو پہنچتا ہے، تو اس شہادت کو کہتے ہیں مشہود بالملائکہ۔ مطلب اس شہید کو لے جانے کے لیے ملائکہ اکٹھے ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور اس شہید کی روح کو اپنے ساتھ عرش الہی پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ کون سی شہادت ہے؟ مشہود بالملائکہ۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ مقام کی جو شہادت ہے وہ مشہود بالملائکہ نہیں، حضرت امام حسین علیہ مقام کی شہادت مشہود بن نبی ہے۔ شہادت کا ایک باب جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام نے مکمل فرمایا، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا ایک باب تھا جو کہ کربلا کی سرزمین پر مکمل ہوا۔ ابتدا ہوئی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے اور انتہا ہوئی کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام کی ذات پاک پر۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کیونکہ آپ کے لیے ضروری تھا شہادت کا ہونا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے دو شہادتیں ہوئی، ایک سری اور ایک جہری، مطلب ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب آپ کے دشمنوں نے زہر دیا تو آپ کی آنتنیاں جو تھی وہ ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر آ گئی، اور یہ آپ کی شہادت کا سبب بنی۔ اور ہمیں زیادہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا ذکر سننے کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت جو تھی وہ شہادت پوشیدہ تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شہادت پوشیدہ اور ایک شہادت جہری، مطلب ظاہر، جو کربلا کی سرزمین پر ہوئی، اور دونوں شہزادے
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں نے شہادت کو سر انجام دیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر، آج ہر بندہ جستجو کرتا ہے کہ میں مدینہ میں ہوتا، میں مدینہ کو جاتا، گلیوں میں پھرتا، چکر لگاتا، زیارتیں کرتا، ہماری تو یہ خواہش ہے۔ لیکن امام حسین علی مقام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر، طیبہ کو چھوڑ کر، گلیوں کو چھوڑ کر، اپنے نانا جان کو چھوڑ کر کربلا کی سرزمین پر کیوں گئے؟ وجہ یہ تھی کہ یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بعد یزید جو تھا وہ تخت نشین ہو گیا، اور اس نے اعلان کروایا کہ ہر بندہ میری بیعت لے گا۔ اب یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ شہادت امام حسین کس وجہ سے ہوئی، شروع سے پتہ ہوا ہمیں اس بات کا۔ تو میں مختصر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یزید جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین اور ان کے جتنا بھی ساتھی ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور مجھے امیر المومنین مانیں۔ اگر وہ حق پر ہوتا، اگر وہ نیک ہوتا، وہ صالح ہوتا، وہ عبادت گزار اور متقی ہوتا، حضرت امام حسین علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت لے لیتے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ زنا کو فروغ دینے والا بندہ تھا، وہ شراب نوشی کرنے والا بندہ تھا، وہ ہر قسم کے گناہ میں ملوث رہنے والا بندہ تھا، اور کوفیوں نے خط لکھ کر بھیجے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کو۔ آواز نہیں ٹھیک ہے، آواز نہیں ٹھیک ہے، آواز مائک کی آواز بہت تھوڑی ہو گئی ہے، قاری صاحب کو بلائیں اور صحیح کریں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام آپ کے پاس کوفیوں کے 100 سے بھی زیادہ خط جب موصول ہوئے کہ اے امام، ہمیں اپنے ایمان کا خطرہ ہے کہ اگر ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا خطرہ ہے، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور ہم ایک گنہگار انسان کی بیعت میں آ جائیں گے۔ قاری صاحب کو بلانا، وہ صحیح کریں کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ، توجہ میری طرف رکھیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کو کوفیوں کے اتنا خط موصول ہوئے کہ آپ کا جانا لازم ہو گیا، اور یہ بھی مشہور تھا کہ کوفی جو ہے وہ بے وفا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے مدینہ میں بیٹھ کر جتنا بھی خط موصول ہوئے ان کو پڑھا، اس کے بعد اپنا ایک سفیر بھیجا، امام مسلم آپ کو مدینہ سے روانہ کیا کہ آپ جائیں کوفہ میں جا کر جائزہ لیں اور ہمیں بتائیں کہ وہاں کے لوگ جو ہمیں خط لکھ کر بھیج رکھیں گے کہ یہ واقعی صحیح ہیں کہ حالات اس کے برعکس ہیں۔ تو امام مسلم حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے حکم پر مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ کی سرزمین پر پہنچے، اور روایت کے مطابق کوفیوں نے بڑی دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا، اور ساتھ آپ کے 2 شہزادے بھی تھے، امام مسلم بن عقیل، آپ کے شہزادے بھی ساتھ تھے، اون اور محمد اور ابراہیم، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو آپ اپنے شہزادوں کو لے کر کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو ایک ہی دن میں کئی ہزار کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت لی، اور اتنا آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ آپ کے کپڑوں کو چوم چوم کر بوسہ لے کر اپنے منہ پر لگاتے، آپ کے سامنے جھکتے، سلام پیش کرتے اور تحفے تحائف دیتے۔ تو امام مسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور فوراً خط لکھا، سیدنا امام حسین علی مقام کے نام خط لکھا اور فرمایا، عرض کی
کہ آپ یہاں پر جتنا جلدی ہو سکے تشریف لے آئیں، کوفہ والوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا اور بہت سارے کوفی ہمارے ہاتھ پر بیعت کر چکے گئے، لہٰذا آپ کا یہاں پر آنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے خط پڑھے اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ المختصر کہ جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفی کافی مقدار میں اہل بیت اطہار کے ہاتھ پر بیعت لے رہے گئے اور ان کو امیر المومنین بنا رہے گئے، تخت نشین کرنے والے گئے، تو اس نے اپنے یزیدی فوجیوں کو بھیجا کہ جا کر وہاں کے لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ تاکہ وہ اہل بیت اطہار کے ہاتھ پر بیعت نہ لیں۔ کر سب یہ اسپیکر سیٹ کریں ذرا۔ تو ان کے کہنے پر امام مسلم کے ہاتھ پر جتنا لوگوں نے بیعت کی تھی، وہ دن کا ٹائم تھا، رات کے وقت یزید کا سپاہی پہنچا کوفہ میں اور اس نے آ کے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ جو بندہ اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، وہ اہل بیت اطہار کے ہاتھ پر بیعت لے لے۔ اگر کسی کو اپنے بچے پیارے ہیں، اپنی بیویاں پیاری ہیں، تو اپنی بیعت واپس لے لے۔ اب دن کا ٹائم تھا کہ سب ذوق در ذوق بیعت لے رہے تھے۔ شام کو کیا ہوا کہ سب نے اپنی بیعت واپس توڑ لی اور پورے کوفہ میں اعلان ہو گیا کہ امام مسلم کو جو بھی بندہ ہمارے پاس پکڑ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو المختصر امام مسلم کو کوفیوں نے پکڑا اور اس فوجی کے پاس لے کر گئے، اس لعین کے پاس لے کر گئے جس نے اعلان کروایا تھا کہ امام مسلم کو میرے پاس لے کر آئیں۔ اب وہی کوفی جو دن کو بیعت لے رہے تھے، شام کو کیا ہوا کہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے اور آپ کو پکڑا اور اس لعین کے پاس لے گئے اور جا کر کہنے لگے جی ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو وہ لعین جو تھا وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت لے لیں اور یزید کو امیر المومنین مان لیں، ہم آپ کی جان بخش دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی گنہگار کے سامنے، کسی لعین کے سامنے، دین کے دشمن کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تو المختصر امام مسلم کو یزید کے اس فوجی نے شہید کر دیا اور جب ان کو شہادت کے مقام پر لے جایا گیا تو آپ نے ان سے فریاد کی کہ میں تمہیں کچھ امانتیں دینا چاہتا ہوں، ان میں سے سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے 2 بیٹے لایا تھا، آپ مہربانی فرمانا میرے بیٹوں کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا، میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ اب جو بندے صبح ان کی بیعت کر رہے تھے، چوم رہے تھے، بوسے لے رہے تھے، وقت کیا آیا کہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو امام مسلم کو تو شہید کر دیا انہوں نے، اب ان کے بیٹے، اب اس لعین نے اعلان کروایا کہ جو بھی بندہ امام مسلم کی جوڑی کو پکڑ کے میرے حوالے کرے گا اس کو گھوڑے دیے جائیں گے، اس کو سونا دیا جائے گا، اس کو لباس دیے جائیں گے، اس کو بہت ساری چیزیں دی جائیں گی، جو بھی ان 2 شہزادوں کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ اب وہ چھوٹے ننھے سے بچے ہیں جی، چھوٹے سے ننھے سے بچے جن کو کسی چیز کا علم تک نہیں، وہ امام مسلم نے قاضی شریح کے گھر میں پناہ کے لیے رکھے تھے کہ آپ ان کو بحفاظت مدینہ پہنچا دینا۔ جب قاضی شریح کو پتہ چلا کہ کوفی جو ہے ان کے خون کے پیاسے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ کچھ اشرفیاں ان کے پاس ہیں، صبح کے ٹائم یہاں سے ایک قافلہ روانہ ہوگا جو مدینہ کی طرف جا رہا ہے، تو اب ایسا کرنا کہ ان 2 شہزادوں کو اس قافلے کے ساتھ ملا دینا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو، تاکہ ان 2 شہزادوں کو وہ مدینہ بحفاظت پہنچا دیں۔ اب صبح جب ہوئی تو وہ قاضی شریح کا بیٹا جو تھا ان 2 شہزادوں کو لے کر اس قافلے کی گزرگاہ سے جب گزرا، وہاں جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور اس کی گرد جو تھی، مٹی جو تھی وہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ کہنے لگا کہ اے امام مسلم کے شہزادوں، اب یہاں سے آگے جانا میرے لیے مشکل ہے، یہ مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے،
اس کا پیچھا کرتے جاؤ، ہو سکتا ہے آگے قافلہ آپ کو مل جائے اور آپ بحفاظت مدینہ پہنچ جائے۔ چھوٹے سے بچے تھے، کتنا دوڑتے رہے، پیاس کی شدت نے ان کو نڈھال کر دیا۔ چھوٹے بھائی کے پیر پر کانٹا چبھا اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ بڑا بھائی کھینچتا رہا کہ چل یہاں پر ہمارا رکنا آسان نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے، کوفی ہمیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہے گئے۔ تو کیا ہوا کہ چھوٹے سے بچے تھے، کتنا دوڑتے، نرم کلیوں جیسے ان کے پیر تھے، زخمی ہو گئے۔ شدت پیاس اتنا تھی کہ وہ چلنے سے بھی رہ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ یزیدی جو تھے، وہ کوفی جو تھے، وہ وہاں پر آن پہنچے جہاں پر وہ دو شہزادے تھے، ان کو پکڑ کے لے گئے۔ اب دروغہ کے پاس ان کو قید کروایا، جس قید خانے میں ڈالا اس یزیدی کے فوجی نے، اس کو قید میں ڈالو، یزید سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اب جو دروغہ تھا وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کیا کیا کہ رات کے کسی حصے میں ان دو شہزادوں کو باہر نکالا، اپنی انگوٹھی دی اور کہنے لگا ایک فلاں جگہ پر چلے جانا، وہاں پر میرا بھائی جو ہے وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ انگوٹھی ان کو دینا، وہ تمہیں باحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ تو وہ پھر وہاں سے رات کو دوڑے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دوڑتے رہے، چھوٹے بچے تھے، ان کو کیا پتہ کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ صبح جب ہوئی، سورج کی کرنیں پھوٹی تو کیا دیکھتے گئے کہ کوفہ کے ارد گرد ہی گھوم رہے تھے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک درخت جو تھا وہ اندر سے خالی تھا، اس کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ تو ایک لونڈی آئی، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ چھوٹے بچے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہم سے محبت کرنے والا کون ہے۔ تو وہ خاموش ہو کر، سہم کر، خوف زدہ ہو کر ایک سائڈ پر چھپ کے بیٹھ گئے۔ تو اس لونڈی نے جب دیکھا نا کہ دو معصوم سے بچے گئے، خوبصورت چہرہ ہے، پیشانی سے نور پھوٹ رہا ہے، تو انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ تو وہ لونڈی کہنے لگی تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ تو وہ کہنے لگے ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں، ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں، ہمارے بابا کا پتہ نہیں کہاں ہے، کوفیوں نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں دی، ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لونڈی نے ان دو شہزادوں کو پکڑا اور کہنے لگی میری مالکن جو ہے، جو میری سردار ہے، وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے، آؤ میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ جو اس لونڈی کی سردار تھی، اس نے اس خوشی میں کہ تو نے اہل بیت اطہار کے 2 پھول مجھے لا کر دیے، جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ ادھر یزید کا جو فوجی تھا، اس نے جب دیکھا کہ دروغہ نے امام مسلم کے بیٹوں کو آزاد کر دیا، اس نے ان کو پکڑوایا اور کہنے لگا کہ تجھے خوف نہیں آیا، تو ڈرا نہیں کہ یزید تمہارے ساتھ کیا کرے گا، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ وہ کہنے لگا جس دل میں خوف خدا ہو اس کے دل میں کبھی انسان کا خوف آ سکتا نہیں۔ مجھے تیرا اور تیری فوج کا اور یزید کا کوئی ڈر نہیں، میں نے تو یہ چیز خرید لی ہے کہ کل قیامت والے دن جب لوائے محمد بلند کیا جائے گا، جب اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو بلایا جائے گا، اس فہرست میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو وہ جو فوجی تھا وہ کہنے لگا کیا تجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ وہ کہنے لگا اس سے بڑی بات ہو کیا سکتی ہے، مجھے تو افسوس ہے اس بات پر کہ میری ایک جان ہے جو میں اہل بیت اطہار پر قربان کر رہا ہوں۔ میرا تو دل یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس 1000 جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے گلستانوں پر قربان کرتا جاتا۔ یہ تو ایک جان تھی جو قربان کر دی، 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں قربان کر دیتا، لیکن کبھی تم سے نہ ڈرتا۔ تو اس کو بھی یزید کے فوجیوں نے شہید کر دیا، وہ جو دروغہ تھا۔ اب امام مسلم کے بیٹے اس عورت کے گھر میں گئے۔ اب قدرت کا کھیل دیکھیں، اب جس چیز سے وہ بچ کر جا رہے تھے کہ ہم مدینہ پہنچیں گے، ان کو کیا پتہ تھا کہ ہم جس گھر میں پہنچے ہیں اسی گھر میں ہمارے خون کا پیاسا موجود ہے۔ اور وہ عورت جو تھی، نیک خاتون، جنتی خاتون، اس کا شوہر جو تھا وہ دولت کا پجاری تھا، اس کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھ چکی تھی، کیونکہ ادھر یزیدیوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی بندہ امام مسلم کے بیٹوں کو پکڑ کے آئے گا ان کو سونے جواہرات دیے جائیں گے۔ اب وہ سارا دن ڈھونڈتا رہا، اس کو نہیں ملے۔
گھر جب آیا اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کی حالت بے حال ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، ایسے میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے ملے نہیں۔ تو ان کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی اے بدبخت، خوف خدا کر، اللہ سے ڈر، تو اہل بیت اطہار کو ڈھونڈ رہا ہے، تو ان کا خون بہانا چاہتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لینا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا چپ ہو جا، تجھے نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا، کیا دیکھتے گئے کہ وہ دو بچے جو تھے ایک کمرے میں سوئے ہوئے گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ان کے بابا خواب میں آئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بابا جان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ چھوٹا بچہ جو تھا وہ ڈرا اور چیخ مار کے اٹھ بیٹھا، بڑے بھائی کو گلے لگایا، اور وہ جو اس عورت کا شوہر تھا جہنمی تھا، اس نے چیخ سنی اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی ساتھ والے کسی گھر سے آواز آ رہی ہو؟ کہنے لگا نہیں، یہ میرے گھر سے آواز ہے۔ تو اس نے دروازہ کھولا جہاں سے آواز آ رہی تھی، آگے کیا دیکھتا ہے کہ دو پھول جیسے چہرے، دو شہزادے جن کی پیشانی سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی گئے، ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو رہے گئے۔ اب وہ جو بندہ تھا، وہ جو جہنمی تھا، اس نے ان دونوں کو پکڑا، رخساروں پہ تھپڑ مارے۔ ان کی بیوی کہنے لگی خوف خدا کر، اللہ سے ڈر، تجھے نہیں پتہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اہل بیت اطہار پر ظلم کر رہا ہے، اللہ سے ڈر، یہ دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس نے کسی کی نہ سنی، اور ان دو شہزادوں کو گھر سے لے جاتا ہوا باہر گھسیٹ کے لے جا رہا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے یہ چھین لے اور میں انعام و اکرام سے محروم ہو جاؤں۔ اس نے کیا کیا کہ کنارے پر گیا، نہر کے کنارے پہ، وہاں پر جا کر ان دو شہزادوں کو شہید کرنا چاہا۔ چھوٹے کو شہید کرنا چاہا، بڑے نے بولا کہ پہلے مجھے شہید کر، کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے چھوٹے کا تڑپنا دیکھا نہیں جائے گا۔ پھر جب چھوٹے کی طرف بڑھا تو پھر جب بڑے کی طرف بڑھا تو پھر چھوٹا کہنے لگا کہ پہلے مجھے شہید کر، اگر بڑے کو شہید کر دو گے تو اس کے علاوہ میرا اور کوئی سہارا بچا ہی نہیں ہے، میں کس کو گلے لگاؤں گا۔ تو وہ جو لعین تھا، وہ جو یزیدی تھا، اس نے کیا کیا کہ دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کر دیے، دونوں بچوں کو شہید کیا، اور ان کے سروں کو ایک تھیلے میں ڈال کر اس یزیدی کے دربار میں لے کر گیا، اور جا کر کہنے لگا لو جی آپ کی امانت آئی ہے۔ تو وہ یزیدی جو تھا وہ کہنے لگا تجھے کس نے کہا تھا ان کو شہید کرنا ہے؟ یہ تو زندہ ہمیں چاہیے تھے، ہم نے تو یزید کو خط لکھ ڈالا ہے کہ زندہ بھیجنے کے مردہ بھیجنے گئے۔ تو پھر اسی جگہ پر، کیونکہ ہے نا کہ جو بندہ اللہ اور جو رسول سے دشمنی لیتا ہے اس نے اللہ سے دشمنی لی ہے، تو پھر بدلہ تو ہونا تھا۔ پھر اسی دربار میں جہاں پر ان دو شہزادوں کے سر لیے وہ بندہ کھڑا تھا، اسی دربار میں اسی لعین کو، اسی جہنمی کو یزید کے فوجیوں نے واصل جہنم کر دیا کہ تو نے ہمارے حکم کی عدولی کی ہے۔ کبھی کبھی انسان لالچ میں آ کر وہ کام کر جاتا ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ تو امام مسلم اور ان کے بیٹے شہیدان کربلا کے صف میں سب سے پہلے شہید گئے۔